نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر دو مقامات پر ہمیں مقابلہ کرنے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک آیت کے اندر فرمایا گیا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور دوسرے مقام پہ فرمایا گیا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ۔ مسارعت کا مطلب جلدی کرنا ہے، دوسروں سے آگے بڑھنا، دوسروں سے سبقت حاصل کرنا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقابلے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مقابلہ پیدل چلنے والوں میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی ریس ہے، جیسے لندن میراتھن، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سائیکلوں کی ریس ہوتی ہے، ایک موٹر بائک کی ریس ہوتی ہے، ایک کاروں کی ریس ہوتی ہے، اور اسی طرح بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں اس کو بیلوں کا جلسہ کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مولویوں کے جلسے میں کم لوگ آتے ہیں اور بیلوں کے جلسے میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک انسان کی نفسیات بھی ہے۔ بعض دفعہ اسی مقابلے میں وہ زیادہ محنت کرتا ہے۔ اب کلاس میں جب بچوں کو انعام ان کے سامنے رکھا جائے، ایک ٹارگٹ رکھا جائے، تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مقابلے کی وجہ سے بعض دفعہ ترقی ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں امریکہ اور روس میں بڑا مقابلہ تھا کہ خلا میں کون زیادہ ترقی کرتا ہے اسپیس میں، اور جب رشیا نے پہلا آدمی خلا میں بھیجا تو امریکہ وہ کافی اس پہ چونکا کہ یہ کیا ہو گیا کہ رشیا مجھ سے آگے نکل گیا۔ تو اس نے اس کے مقابلے میں پھر اپنا اپولو پروگرام شروع کیا کہ میں بھی اس سے آگے بڑھوں گا، اور پھر اپولو 11 کے ذریعے انسان جو ہے وہ چاند تک پہنچا۔ تو اس کمپٹیشن میں، رائیولری میں بعض دفعہ اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھارت نے ایٹم بم بنایا تو پاکستان نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ پاکستان اکانومی میں دنیا میں نیچے آ گیا، لیکن نیوکلیئر ریسرچ میں ٹاپ 10 کے اوپر آ گیا۔ تو یہ مقابلہ، جب چائنا نے دیکھا کہ یہ چاند پر پہنچ گئے اور میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں بھی چاند پر جاؤں گا، اور وہ چاند کی فار سائڈ میں لینڈ ہوا۔ چاند کی ایک جو ہماری طرف اس کا فیس ہے اور ایک دوسری طرف فیس ہے، اس لیے کہ چاند روٹیٹ نہیں ہوتا، اس کا دن دن ہے اور اس کی رات رات ہے۔ تو اس وجہ سے جو فیس زمین کی طرف ہے وہ وہی ہے، اور جو فیس اس کی اپوزٹ ہے جس کو ڈارک سائڈ بھی کہتے ہیں، تو وہ دوسری طرف ہے۔ تو چائنا نے وہاں پہ جا کے لینڈ کیا، بلکہ کہا کہ میں اپنا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن چاند پر بناؤں گا۔ تو یہ مقابلے میں، رقابت میں لوگ ترقی کرتے ہیں، اور اسی چیز کو قرآن مجید نے بھی انسان کی اسی نفسیات کے مطابق اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ایک دنیا کی ریس ہے اور ایک آخرت کی ریس ہے۔ تو ہمیں آخرت کی ریس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کمپیٹ ان گڈ تھنگس، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، کمپٹیشن کرو، ڈو ناٹ کمپیٹ ان بیڈ تھنگس، برے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ جو ہے وہ نہ کرو۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ انسان کے اندر ایک خیال شیطان ڈالتا ہے کہ وہ خیال گناہ کا ہوتا ہے، وسوسے کا ہوتا ہے، اور ایک وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کو جگہ نہ دے، فوراً اس کو دماغ سے کک آؤٹ کرے۔ اور دوسرا ایک خیال فرشتہ ڈالتا ہے جو نیکی کا ہوتا ہے، اچھے کام کا ہوتا ہے، تو اس ارادے کو، اچھی چیز کو، نیکی کے اس جذبے کو جگہ دینی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اس لیے کہ آج اگر موقع ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ یہ حالات نہ رہیں اور وہ مواقع جو نیکی کے ہیں وہ انسان کے ہاتھ سے جو ہے وہ چلا جائے۔ آج اگر صحت ہے، آج اگر مال ہے، آج اگر فرصت ہے تو ان کاموں کو جو ہے وہ جلدی انسان نیکی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرمایا بادلو بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جلدی کرو۔ فتکون فتنن کقطع اللیل المظلم، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن تھا لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو کر شام کو کافر ہو گیا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن تھا لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اگلی صبح تک کافر ہو گیا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ He will sell his دین فار دنیا، فار his worldly players۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعہ، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو سب کچھ بھلا دیتا ہے؟ او غنن مطغیہ، یا ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو انسان کو سرکش بنا دیتی ہے۔ یعنی بعض دفعہ یہ دونوں کیفیتیں ایکسٹریم نوعیت کی ہیں۔ فقر میں بھی انسان اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، اور غنا میں اور دولت مندی میں بھی انسان اللہ کی سرکشی پر اتر آتا ہے۔ تو یہ دونوں کیفیتوں سے دونوں کو فتنہ قرار دیا گیا اور ان سے پناہ مانگی گئی۔ او مرضاً مفسدہ، یا ایسی بیماری جو انسان کو فساد کے اندر مبتلا کر دے، اس کی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے۔ اب ایک آدمی صحت مند ہے تو اس کے معمولات ٹھیک ہوتے ہیں، بیمار ہے تو نہ اس کے کھانے کا کوئی صحیح اس کا نعمتوں سے وہ لطف اٹھا سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، اور اس وجہ سے نیکی اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح صحت کی حالت میں کر سکتا ہے۔ سجدہ دینا چاہتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا، اور جو ہے وہ تو لہٰذا صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ جب اس بیماری سے پہلے اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ یا فنا کر دینے والا بڑھاپا، جو کام جوانی میں انسان نہ کر سکے بڑھاپے میں کیسا کرے گا؟ جو ہے اس وجہ سے اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے جو تم کو فنا کر دیتا ہے نیک اعمال کرو۔ او موتاً مجہزہ، یا اچانک آنے والی موت، ایکسیڈنٹل ڈیتھ۔ آج کے حالات میں کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس وقت فوت ہو جائے۔ اب دجال، یا دجال کے آنے سے پہلے، اب جب وہ فتنہ آئے گا تو انسان کو اپنی ایمان کی حفاظت جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ فشر غائب ینتظر، سب سے بری چیز ہے، برائی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو فالساعہ، یا 7ویں چیز آپ نے فرمائی کہ قیامت، جب وہ آ جائے گی تو عمل کی فرصت جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو یہ چیز ہے کہ انسانوں کے اندر جو مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس میں ہمیشہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، ریس لگاؤ، نیکی کے کاموں میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم مقابلہ تو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے کاموں میں، مکان میں، معیار زندگی میں، گاڑیوں میں، شادی بیاہ کی رسموں میں، اس نے اتنا خرچ کیا میں اس سے زیادہ کروں گا، اس نے یہ کیا میں اس سے زیادہ یہ چیز حاصل کروں گا۔ تو یہ چیز، اس کی وجہ سے انسان کا جو سارا جو اس کے دنیا کے اندر کوششیں ہیں ان کا زاویہ نظر بدل گیا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی۔ قرآن مجید کی سورہ تکاثر کے اندر انسان کی اسی نفسیاتی بیماری کا تذکرہ کیا گیا۔ 8 آیات کے اندر انسان کی نفسیاتی بیماری کا تذکرہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی طلب نے تم کو جو ہے وہ ہلاکت کے اندر ڈال دیا، یہاں تک کہ تمہاری قبروں تک پہنچنے کا وقت آ گیا، تمہاری موت کا جو وقت جو ہے وہ آ گیا۔ حالانکہ مال کمانا کوئی بری چیز نہیں، بلکہ فرض ہے، ترغیب ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، ملازمت ہے، اس کے بارے میں بڑی خوشخبریاں آئی ہیں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو ایک امانت دار آنیسٹ بزنس مین ہے، تاجر ہے، وہ اس کا شمار انبیاء، صلحاء، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ الکاسب حبیب اللہ، جو آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے آج تک اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اللہ کے نبی تھے لیکن محنت کرتے، لوہے کا کام کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے کہ کوئی چیز بھی بری نہیں ہے اگر اس کا استعمال صحیح ہو۔ مال فرض ہے۔ ایک آدمی بڑی تیزی سے گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اچھا ہوتا یہ آدمی دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے، روزی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس لیے روزی پر جا رہا ہے، کما رہا ہے کہ اپنے والدین کی مالی مدد کرے، تو یہ اللہ کے راستے کے اندر ہے۔ اگر یہ اس لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے مال کے لیے کہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرے، تو پھر بھی اللہ کے راستے کے اندر ہے۔ اگر یہ اس لیے مال کما رہا ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرے، ٹو فلفل ہز اون ڈیزائرز اینڈ نیڈس، اپنی ضروریات کو پورا کرے، اپنی جو ہے تاکہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، پھر بھی اللہ کے راستے کے اندر ہے۔ لیکن اگر اس لیے یہ مال کما رہا ہے کہ اس کے ذریعے فخر کرے، تکبر کرے، اپنے مال کے ذریعے دوسروں کو حقیر جانے، تو پھر اب یہ شیطان کے راستے کے اندر ہے۔ تو انسان کی نیت کا ہر عمل کے اندر بڑا دار و مدار ہوتا ہے، تو مال کے اندر بھی اگر نیت اچھی ہے تو یہی مال انسان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مالدار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، لیکن اگر ہم بھی جو ہے مال کمائیں اور نیت درست ہو، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، تو یہ مال ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن وہ جو ایک نفسیاتی چیز جس کا ذکر قرآن کے اندر کیا گیا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس بیماری کے اندر مبتلا نہ کرے، جس کو کہتے ہیں نا گائے جیسی بھوک، جوع البقر، کہ آدمی ایک بیماری ہوتی ہے، آدمی کھاتا رہتا ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی۔ ایک بیماری ہے استسقاء کی بیماری، آدمی پانی پیتا رہتا ہے لیکن پیاس ختم نہیں ہوتی۔ تو خدا نخواستہ وہ بیماری ہمارے اندر نہ آ جائے کہ بزنس آفٹر بزنس، مورگیج آفٹر مورگیج، اور انسان کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ حج کی فکر، اور بالکل دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور اس کی بعض دفعہ لوگ اپنی اولاد کو بھی کھو دیتا ہے۔ مال تو کما لیا لیکن بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو کہتے ہیں نا کہ مال تو کما رہے ہیں لوگ لیکن ہیرے گنوا رہے ہیں۔ اولاد جس کو وقت دینا چاہیے تھا، جس کو کی تربیت کرنی تھی تاکہ وہ کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے، تو وہ اولاد بھی گئی، اور جو مال جو ضرورت سے زیادہ آ گیا تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کی زندگی میں بیلنس نہیں رہتا، اللہ سے بھی دور ہو گیا، اولاد سے بھی دور ہو گیا، اور مال بھی ظاہر ہے جب تک سانس ہے انسان اس کے پاس وہ مال ہے، اور جب یہ سانسیں ختم ہو گئی ہیں تو یہ مال دوسروں کا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، انسان کہتا ہے مالی 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 مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حل لک من مالک الا اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامزیت۔ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، یا تو نے اللہ کے راستے کے اندر دے دیا، صدقہ کر دیا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ فما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس۔ اب جو باقی بچا ہے وہ تو جب انسان دنیا سے جائے گا تو یہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں، اس کو اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اب کس نے اپنی محنت کے ساتھ کمایا لیکن وہ اس کو عیاشی کے اندر استعمال کر رہے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک اولاد ہوتی ہے لیکن مال کی وجہ سے ان میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ والدین نے تو بڑی محنت کے ساتھ کمایا لیکن اولاد نے بالکل ان کے درمیان ناچاکی کا ذریعہ وہی مال جو ہے وہ بن گیا۔ ایک آدمی فوت ہوا تو اس کے بچوں نے لوگوں سے تعزیت نہیں کی، کہتے کہ ہم کیوں تعزیت کریں کہ اس نے ہمیں مال نہیں دیا، ہی ڈیڈنٹ لیٹ اس ٹو انجوائے، کہ وہ تو یہ چیز ہے کہ یہی مال بعض دفعہ بے دینی پیدا کرتا ہے، اللہ سے انسان دور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور دولت کی ہرس انسان کے دین کا کرتی ہے، کہ آدمی کے اندر حلال اور حرام کا فرق جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ پچھلے ایک درس کے اندر میں نے عامر بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ
آپ کے سامنے کیا تھا کہ جب وہ مالداری کی انہوں نے درخواست کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا کہ مال کوئی اگر بہت اچھا ہوتا تو میرے لیے پہاڑ سونے کے بنا دیے جاتے۔ بار بار جب انہوں نے تقاضا کیا کہ نہیں میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بن جائیں، اور پھر کہ میں جب مال میرے پاس آئے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کروں گا۔ ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب مالدار ہوں گے تو اللہ کے راستے کے اندر ضرور صدقہ کریں، لیکن جب مال آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا۔ تو یہ چیز ہے کہ بعض دفعہ جب مال آتا ہے تو وہ مسجد نبوی کے نمازی تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، جمعے کے نمازی تھے، لیکن جب مال بڑھا، بکریاں بڑھ گئیں تو صحرا میں جانا پڑا، اور نمازیں بھی گئیں، جمعہ بھی گیا، اور پھر زکوٰۃ کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ چیز کہ ہمیں ایسی کیفیت سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ قرآن کے اندر ایک اور اس سے اگلی سورت سورہ ہمزہ کے اندر بھی انسان کی اسی بیماری کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ انسان جو ہے وہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اسے گنتا رہتا ہے کتنا ہو گیا ہے، ایک مکان یہاں پہ، ایک کسی اور جگہ پر، ایک کوٹھی اسلام آباد میں، ایک گھر اسپین میں، ایک اٹلی میں، کہاں پہ کتنے گھروں میں رہے گا۔ وَيَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، محلات بنا رہے ہو ہر جگہ کہ شاید تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ ہاں انسان کی ضرورت ہے ایک گھر، اس کو اگر بنا لے تو پھر جو ضرورت ہے، گاڑی ضرورت ہے وہ انسان رکھ لے، جو ضروریات ہیں اس پر قدر نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز کہ جب انسان حد سے نکلتا ہے تو وہ یعنی مال کو جمع کرنا اور پھر اس کی زکوٰۃ بھی نہ دینا، اور اس کی محبت، وہ کہتے ہیں نا سیٹھ جی کو فکر 1 کو 10 کیجیے، آئے اسرائیل اور کہا حضرت بس کیجیے۔ انسان تو اسی مگن میں پھر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جو ہے وہ جا دیکھی۔ حالانکہ مال اللہ نے اس کو خیر بھی کہا ہے، گڈنس، بھلائی، بہتری، نیکی، اچھائی، اور دوسرا اللہ نے اس کو فضل بھی قرار دیا ہے، باؤنٹی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کے سیک اللہ's باؤنٹی، اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ روزی تلاش کرو۔ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی مال میں نے کہا نا ان کے پاس بھی تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی قربت کا اس کو ذریعہ بنایا۔ ایک دفعہ مدینے میں غلے کی قلت ہوئی، جب شارٹیج آف فوڈ ان مدینہ، تو لوگ بالکل بھوکے مرنے لگے، اور جب بھی ایسا کوئی کرائسس آتا ہے تو یہ سب سے زیادہ جو افیکٹیز ہوتے ہیں، اس کے متاثرین ہوتے ہیں، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو امیر لوگ تو اپنی تجوریاں جو بھری ہوئی ہیں تو اسی سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایک کھانا جتنا بھی مہنگا ہو وہ خرید لیں گے، لیکن بیچارہ غریب اس کو زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس مشکل وقت میں جب فوڈ کی شارٹیج تھی مدینے میں، تو باہر سے 100 اونٹ منگوائے غلے کے۔ اب جب وہ قافلہ مدینے میں ابھی پہنچنے والا تھا تو خبر ہو گئی کہ ایک بہت بڑا غلے کا قافلہ آ رہا ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو لا رہے ہیں۔ تو مدینے کے جو تجار تھے، بزنس مین تھے، وہ اکٹھے ہو گئے اور آئے، کہا کہ ان کو کوئی اچھی آفر دینی چاہیے تاکہ ہم اس کو خرید لیں، ابھی فوڈ کی شارٹیج ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، جتنے قیمت پہ ہم بیچیں گے بک جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کی، انہوں نے کہا بھی ہاں بھی ویلکم، کتنا دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دگنا منافع دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک خریدار ہے جو مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 گنا منافع دیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میرا ایک خریدار ہے جو اس سے زیادہ دے رہا ہے، 4 گنا منافع، 5 دفعہ گنا منافع۔ کہا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ حیران ہوئی کہ ہم مدینے کے تاجر ہیں، کوئی ہم سے بڑا کوئی تاجر نہیں ہے، کسی اور کو ہم نہیں جانتے کہ جو اس سے زیادہ مالی حیثیت رکھتا ہو، تو کون آپ سے یہ خریدے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے میرا رب خریدے گا، میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا جس کا وعدہ ہے کہ میں 10 گنا اجر دوں گا۔ اور پھر انہوں نے وہ غلہ اس مشکل وقت میں غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تبوک کے موقع پر یہی مقابلہ ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ آج شاید میں نیکی میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، اور اسی طرح ایک آدمی ساری رات مزدوری کرتا ہے، ایک صحابی، اور پھر مٹھی بھر کھجوریں لے کر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو کمپٹیشن ہو رہا ہے، یہ اسی چیز کی طرف ہمیں کہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دنیا میں مقابلہ نہ کرو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے کبھی اپنے سے اوپر والے آدمی کو نہ دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو، اس لیے کہ اس کی سوچ کی کوئی
حد نہیں ہے دنیا کے لالچ کی. لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیاں. انسان کو ایک وادی سونے کی ملے اس پر قناعت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اور ملنا چاہیے. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. Do not look at the people who are superior than you. Look at those who are inferior than you. دنیا کی نعمتوں میں تو یہ چیز کہ ہمیں یہ چیز اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، انفاق میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے کہ انسان جو روزی کمائے وہ حلال ہو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. قرآن کے اندر حکم ہے کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور نیک اعمال کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ خود بھی پاکیزہ ہیں، ہی از پیور اینڈ ہی اونلی ایکسیپٹس وٹ از پیور، وٹ از حلال. اور اللہ نے اہل ایمان کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور نیک اعمال کرو. اس لیے کہ انسان کی روزی کا اس کے اعمال پر بڑا اثر ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو بڑا لمبا سفر طے کر کے پہنچتا ہے مکۃ المکرمہ، بیت اللہ شریف کے پاس پہنچتا ہے، بڑا لمبا سفر طے کر کے، لباس خاک آلودہ، بال پراگندہ، تھکا ہارا، اور دعا کر رہا ہے یا رب یا رب یا رب. لیکن حالت کیا ہے؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، his dress is from haram money, his food is from haram money, his drinking is from haram money. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام سے دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یو آر وٹ یو ایٹ، کہ تم وہی ہو جو تم کھا رہے ہو. جو ہم کھاتے ہیں ہمارا جسم اسی سے بنتا ہے. تو اگر حلال سے بنے گا تو جسم بھی حلال ہوگا، اور حرام سے بنے گا تو جسم بھی حرام ہوگا. اچھے اخلاق میں اعلیٰ صفت رزق حلال ہے کہ آدمی اس کو یعنی اپنانے کی کوشش کرے. انسان کی پرسنالٹی، انسان کی برکات انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر گھر پر، بیوی بچوں پر جو ہے وہ اثرات پڑتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر یہ چیز حرام ہے تو زندگی متاثر ہوتی ہے، اور جو ہے انسان کے اعمال اسی سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. کالا جادو گھروں میں اتنی تباہی نہیں پیدا کرتا جتنا حرام مال گھروں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. حلال اور پاکیزہ چیزیں، رزق حلال، صدقہ و خیرات، اس کی بھی انسان عادت ڈالے، اور یہ چیز اس سے انسان کی برکات بھی نصیب ہوتی. کم از کم فرض زکوٰۃ اس کو ادا کرنے کی کوشش ادا کرے. صدقہ و خیرات، اس سے آدمی کے اوپر برکات آتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، آفات جو ہے وہ ٹلتی ہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. سعد بن ابی وقاص ایک صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ. یعنی کتنا بہترین اصول دیا. ایک بیسک ریکوائرمنٹ، بنیادی چیز جس کا اثر ہماری زندگی پر، ہماری دعاؤں پر پڑتا ہے، وہ ہماری روزی ہے. ایک اور فرمایا کہ ایک لقمہ بھی جو آدمی حرام کا کھاتا ہے 40 روز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو آج کیا وجہ ہے؟ ہمارے ہاں دعاؤں کی کمی نہیں ہے. ہر نماز کے بعد ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہر روز لاکھوں مسلمان دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدے دیتے ہیں. اور اللہ نے بھی دوسری طرف فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. سمیع قریب، آئی ایم لسننگ، آئی ایم کلوز ٹو یو. اللہ نے فرمایا ہے میں سن بھی رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہارے قریب بھی ہوں. تو یہ دعائیں کدھر جاتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری روزی، ہمارا رزق وہ صحیح نہیں ہے. روزی تب قبول ہوتی ہے جب انسان کا رزق، دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب رزق بھی حلال ہو اور نیک اعمال بھی ہوں. تو
قرآن کے اندر فرمایا گیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ڈو ناٹ ایٹ ایچ ادرز منی unlawfully، دوسروں کا مال لا حق نہ کھاؤ۔ تو یہ چیزیں آج حرام کی صورتیں بہت ساری آ گئی ہیں، بظاہر ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس کے اندر وہ جو ناپ تول میں کمی ہو گئی، ملازمت کر رہا ہے تو اس کے اندر وقت چوری کرنا، یہ چیزیں اس کو حرام کر دیتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کوئی سودا بیچ رہے ہیں، اس کے اوپر انگریڈینٹ لکھ رہے ہیں، تو اندر بھی وہی چیز ہونی چاہیے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ملازمت کر رہا ہے کوئی، تو جو وقت اپنی ملازمت کے دوران ہے، جو ڈیوٹی کے دوران جو وقت ہے، وہ اگر وہ چوری کر رہا ہے، ڈیوٹی پوری طریقے ادا سے نہیں کر رہا، تو یہ بھی خیانت ہے۔ چاہے یہ کام کوئی عام مزدور کرے، کوئی جو ہے کوئی بہت بڑا پروفیشنل کرے، یا کوئی بہت بڑا عالم کرے، ڈیوٹی میں کمی کرنے سے جو انسان کی ذمہ داریاں ہیں اگر ان کو پورا نہیں کر رہا اور تنخواہ پوری لیتا ہے، تو یہ بھی روزی کے اندر گویا کہ روزی حلال جو ہے وہ نہیں رہی۔ تو یہ چیز ہے کہ آج یہ چیزوں کو ہم دنیا کی دوڑ میں ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، یا اتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، موبائل میں، گاڑی میں، گھروں میں، اور اسی طرح جو ہے وہ بڑی بڑے فنکشنز میں، کہ اس وجہ سے ہمیں وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی، جس کی وجہ سے برکات جو ہے وہ اٹھ گئی ہیں۔ تو ہاؤ ٹو گیٹ بلیسنگس، برکات کو کیسے حاصل کیا جائے؟ برکت حاصل ہوتی ہے اللہ کے اطاعت کرنے سے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے، دین پر عمل سے، اور پھر رزق حلال کھانے سے۔ اس کے نتیجے کے اندر برکات نازل ہوتی ہیں، انسان کے اوپر بھی، گھر کے اوپر بھی، بچوں کے اوپر بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایسے اعمال کی پھر توفیق عطا فرماتے ہیں جو انسان کو اس کے رب کی جو ہے وہ قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔